بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے الموازنۃ بین الصحیحین للبخاری و مسلم، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درمیان موازنہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کے خلاصے کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سابقہ سبق میں ہم نے تعارف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کا حصہ دوم پڑھا تھا۔ اس کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق، علم حدیث میں ان کی جلالت علمی اور آپ کی بعض صفات اور آپ کی وفات اور تصنیفات، ان نکات کے اوپر ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج کا سبق کا خلاصہ کیا ہے تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الموازنۃ بین الصحیحین للبخاری و مسلم، یہ تو ہمارے سبق کا عنوان ہو گیا۔ اس کے ضمن میں کیا کیا نکات ہیں؟ صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر وجوہ ترجیح کو ذکر کیا جائے گا اور صحت حدیث کے مدار کو ذکر کیا جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے سبق کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحت سند کے اعتبار سے کتاب بخاری کا درجہ کتاب مسلم پر یقیناً بڑھا ہوا ہے۔ جمہور محدثین نے اس کی صراحت کی ہے، کسی کا قول صریح اس کے خلاف نہیں ملتا، لیکن حسن ترتیب، جودت سیاق، احتیاط فی الفاظ الاسناد اور سہولت علی القاری کے اعتبار سے کتاب مسلم کو بلا شبہ فوقیت حاصل ہے، جس کی تفصیل اگلے سبق کے اندر ہم بیان کریں گے۔ یہ چند حوالہ جات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بخاری شریف کا مسلم شریف سے درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اگلی کچھ سلائیڈوں کے اندر بھی کچھ حوالہ جات ہیں، وہ بھی ہم آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہ ایک اور کتاب کا حوالہ ہے، اس میں بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ صحیح بخاری الذی ہوا اصح کتب السنہ، ٹھیک ہے، پہلے درجے میں صحیح بخاری شریف ہے اور دوسرے درجے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ہے۔ یہ ایک اور حوالہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ اصح من کتاب مسلم عند الجمہور، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے زیادہ صحیح ہے، وہو صحیح ہو، تو جمہور کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ تو ہم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ اگرچہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کو صحیحین کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد اصح الکتب تو یہی ہیں، لیکن ان دونوں کا اگر آپس میں موازنہ کیا جائے گا تو بخاری شریف کا درجہ مسلم شریف سے زیادہ ہے۔ سابقہ صفحات کے اندر تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ بخاری شریف کا درجہ مسلم شریف سے زیادہ ہے، لیکن یہاں حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ نے شیخ ابو علی نیشہ پوری رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے کہ آسمان کے نیچے کتاب مسلم سے زیادہ صحیح کتاب اور کوئی نہیں۔ اسی طرح بعض علماء مغرب کا بھی اس طرح کا قول نقل کیا گیا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا کہ ان حضرات کے نزدیک صحت سند کے اعتبار سے کتاب مسلم کا درجہ کتاب بخاری پر بڑھا ہوا ہے، لیکن یہ شبہ درست نہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو علی رحمہ اللہ کے مذکورہ قول کا مطلب یہ نہیں کہ کتاب مسلم کتاب بخاری سے اصح ہے، بلکہ اس جملے کا حاصل زیادہ سے زیادہ یہ نکلتا ہے کہ کتاب مسلم سے اصح کوئی کتاب نہیں۔ یہ مطلب نہیں نکلتا کہ کتاب مسلم کے مساوی بھی کوئی کتاب نہیں۔ تو اس مقولہ کے اندر مساوات کی نفی نہیں کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اسی مقولہ کا ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ شیخ ابو علی نے یہ بات صحت سند کے اعتبار سے نہ کہی ہو، بلکہ حسن ترتیب کے اعتبار سے اصح کہا ہو۔ اسی طرح علماء مغرب کے کلام میں بھی اس کی صراحت نہیں ملتی کہ انہوں نے اصحیت سند کے اعتبار سے کتاب مسلم کو ترجیح دی ہو۔ ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے بھی حسن ترتیب اور جودت سیاق ہی کے اعتبار سے ترجیح دی ہے۔
اس سلسلے میں یہ شعر دونوں کتابوں کی حیثیت متعین کرنے کے لیے کافی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک قوم نے بخاری شریف اور مسلم شریف کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، تو میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں کہ صحت کے اعتبار سے صحیح بخاری وہ فائق ہے، جیسے کہ حسن صنعت کے اعتبار سے یعنی حسن ترتیب کے اعتبار سے مسلم شریف یہ فائق ہے بخاری شریف سے۔ تو صحت کے اعتبار سے بخاری شریف کا درجہ زیادہ ہے، اور حسن ترتیب اور جودت سیاق کے اعتبار سے مسلم شریف کا درجہ زیادہ ہے۔ صاحب کا مقولہ کا جواب ہو گیا کہ جو اصح کہا گیا ہے مسلم شریف کو، وہ صحت کے اعتبار سے نہیں کہا گیا بلکہ حسن ترتیب کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ یہاں سے ہم ذکر کریں گے کہ کتاب بخاری کی کتاب مسلم پر وجوہ ترجیح کیا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ صحت حدیث کا مدار 3 چیزوں پر ہے: الوثوق بالروات، اتصال السند، السلامہ من العلل القادحہ۔ ان 3 باتوں پر کہ راویوں پر کتنا اعتماد ہے، سند کا اتصال کس درجے کا ہے، اور علل قادحہ سے سلامتی حاصل ہو۔ علت قادحہ کہتے ہیں کہ بحث و تمحیص کے بعد ایسی علت ظاہر ہو جو حدیث کو قبول کرنے سے مانع ہو۔ مثال کے طور پر یہ ظاہر ہو جائے کہ یہ حدیث منقطع ہے یا موقوف ہے، یا یہ کہ اس کا راوی فاسق ہے یا کمزور حافظے والا ہے یا مبتدع ہے، تو یہ علت قادحہ ہے سند کے اندر۔ ان تینوں امور میں کتاب بخاری کا درجہ کتاب مسلم سے بڑا ہوا ہے، تو اس کو ہم پیش کرتے ہیں حوالے کے ساتھ۔ الوثوق بالروات کے اعتبار سے بخاری شریف کو مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ترجیح حاصل ہے۔ ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ جن روات کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں، یعنی امام مسلم نے جن کی روایات ذکر نہیں کی، ان کی تعداد 434 ہے، اور ان میں سے متکلم فی روات صرف 80 ہیں، برخلاف امام مسلم کے کہ جن روات کے ساتھ امام مسلم منفرد ہیں ان کی تعداد 620 ہے، اور ان میں متکلم فی راوی 160 ہے، اور ظاہر ہے کہ جن روات میں کسی کو کلام نہیں، ان کا درجہ دوسرے راویوں پر بڑا ہوا ہے۔ الوثوق بالروات کے اعتبار سے جو بخاری شریف کو ترجیح حاصل ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے متکلم فی روات کی حدیثیں بھی کم لی ہیں، بخلاف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ متکلم فی روات کی حدیثیں نسبتاً زیادہ لائے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متکلم فی روات میں سے اکثر خود ان کے شیوخ ہیں، بخلاف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ان کے متکلم فی روات خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نہیں، اوپر کے شیوخ ہیں، اور ظاہر ہے کہ محدث اپنے شیوخ کے حال اور ان کی احادیث کے حال سے زیادہ واقف ہوتا ہے بنسبت استادوں کی احادیث کے، لہذا وہ اپنے استادوں کی احادیث میں سے ایسی احادیث زیادہ بصیرت سے منتخب کر سکتا ہے جو زیادہ صحیح ہیں۔ وثوق بالروات کے اعتبار سے جو بخاری شریف کو ترجیح حاصل ہے، اس کی چوتھی وجہ ہم ذکر کرنے لگے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسائل پر استدلال کرنے کے لیے اصالتاً طبقے اولا کی حدیثیں لاتے ہیں اور طبقے ثانیہ کی کم لاتے ہیں، اور بیشتر ان کو بطریق تعلیق ذکر کرتے ہیں، اور طبقے ثالثہ کی شاذ و نادر لاتے ہیں، اور وہ بھی سب کی سب بطریق تعلیق لاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ کتاب بخاری اصالتاً مسندات کے لیے موضوع ہے، اور تعلیقات صرف استشہاد وغیرہ کے لیے لائی جاتی ہیں، لیکن اس کے خلاف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ طبقے اولا اور ثانیہ کی روایات بالاصالہ لاتے ہیں اور طبقے ثالثہ کی بطور استشہاد کے لاتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے بخاری شریف کے اصح ہونے کی۔ اتصال سند کے اعتبار سے کتاب بخاری کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حدیث معنعن کو اپنی کتاب میں لانے کے لیے راوی اور مروی عنہ کے درمیان ثبوت لقاء ولو مرہ کی شرط لگائی ہے۔ اس کے برخلاف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ صرف معاصرت پر اکتفا کرتے ہیں، اور راوی اور مروی عنہ کے درمیان
ملاقات اگرچہ ایک مرتبہ ہو، اس کا ثبوت اگرچہ حدیث معنعن کو متصل قرار دینے کے لیے جمہور کے قول کے مطابق شرط نہیں ہے، مگر بالاتفاق اتصال کے لیے تاکید کا سبب تو ہے یہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس شرط کی پابندی فرمائی ہے، اور السلامہ من العلل القادحہ کے اعتبار سے ترجیح بخاری کی وجہ یہ ہے کہ صحیحین کی ایسی کل حدیثیں جن میں ناقدین حدیث نے کوئی علت ظاہر کی ہے ان کی کل تعداد 210 ہے، جن میں سے بخاری شریف میں 80 سے بھی کم ہیں اور باقی سب مسلم شریف میں ہیں۔ یہ تنقید اگرچہ فی نفس ہی صحت حدیث سے مانے نہیں، مگر ظاہر ہے کہ جن اسانید پر کوئی تنقید نہیں کی گئی ان کا درجہ تنقید کردہ اسانید سے بلند ہے۔ یہاں ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ سبق کے خلاصے کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ الموازنہ بین الصحیحین للبخاری و مسلم، یہ ہمارا عنوان تھا، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مابین موازنہ ہم نے کیا، اور صحیح بخاری کی صحیح مسلم پر وجوہ ترجیح پر گفتگو کی، اور صحت حدیث کا جو 3 چیزیں مدار تھیں ان تینوں چیزوں کو بیان کر کے اس اعتبار سے بھی بخاری شریف کی فوقیت اور ترجیح کو بیان کیا۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔